السلام علیکم، میں آپ کی ٹیچر ناسیہ مس۔ آئیے ہم آج پڑھتے ہیں 7ویں جماعت کے سائنس سے عملی خاکہ نمبر 26۔ کائنات کسے کہتے ہیں؟ کہکشاں اور ستارے۔ اس میں ہم کو کائنات، کہکشاں اور ستاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ یہ عملی خاکہ بھی 6ٹھی جماعت کے سبق نمبر 16 کائنات کی رنگا رنگی اس سبق سے لیا گیا ہے۔ کائنات کے مختلف اجزاء جیسے ستارے، سیارے، سیارچے وغیرہ کا مشاہدہ کر کے ان کا موازنہ کرنا۔ انٹرنیٹ معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع وسائل کا استعمال کر کے مختلف تصورات، اعمال کی معلومات حاصل کرنا۔ یعنی کائنات، ستارے، سیارے، سیارچے وغیرہ کا ہم کو مشاہدہ بھی کرنا ہے، اور انٹرنیٹ کے مدد سے ہم کو بہت سارے دوسرے وسائل کے ذریعے بھی مزید معلومات حاصل کرنی ہے تاکہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اندھیری رات میں جب کہ آسمان بالکل صاف ہو تو آپ کو جنوب سے شمال کی جانب جب ستاروں سے بھرا ہوا ایک سفید دھوئیں کی طرح پٹا نظر آئے، وہی ہماری کہکشاں ہے۔ اسے اعلیٰ کہکشاں نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی اندھیری رات میں جب ہم آسمان دیکھتے ہیں، بالکل صاف آسمان، تو ہم کو جنوب سے شمال کی جانب جب سفید ستاروں سے بھرا ہوا ایک دھواں سا نظر آتا ہے، یعنی بہت سارے سفید ستاروں سے بھرا ہوا ایک دھواں نظر آتا ہے، تو وہی ہماری کہکشاں کہلاتی ہے، اور اسے اعلیٰ کہکشاں کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ بے شمار ستارے اور ان کے سیاروں کے مجموعے کو کہکشاں کہتے ہیں۔ کہکشاں میں بہت سارے ستارے اور ان کے سیارے ان کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہمارا نظام شمسی جس کہکشاں میں واقع ہے اسے آکاش گنگا کہتے ہیں۔ یعنی دیکھو، بہت ساری نظام شمسی میں بہت ساری الگ الگ کہکشاں ہیں، لیکن جس کہکشاں میں ہماری زمین ہے اس کہکشاں کو ہم آکاش گنگا کہتے ہیں۔ ہماری آکاش گنگا کہکشاں کے جس مجموعے میں ہے اس کو مقامی کہکشاں کا مجموعہ کہتے ہیں۔ کائنات میں ایسی کئی کہکشائیں ہیں، یعنی جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ آسمان میں بہت ساری کہکشاں ہے، اور اسی میں سے ہماری ایک کہکشاں ہے جس کا نام آکاش گنگا ہے، جس میں بہت سارے ستارے اور سیارے آتے ہیں۔ آکاش گنگا میں ہمارے سورج سے چھوٹے، اس طرح جسامت میں ہزاروں گنا بڑے ستارے، ستاروں کا جھرمٹ، سحابیہ، ہوا کے بادل، مردہ ستارے، نئے وجود میں آنے والے ستارے، ایسے کئی فلکی اجسام ہیں۔ یعنی آسمان میں جو چیز ہوتی ہے آسمان میں، اسے ہی ہم فلکی اجسام کہتے ہیں۔ تو ایسے ہمارے جو آکاش گنگا ہے اس میں بہت سارے ستارے ہیں، ستاروں کا جھرمٹ ہے، سحابیہ ہیں، ہوا کے بادل ہیں، اور مردہ ستارے بھی ہیں، اور جو نئے نئے ستارے ابھی پیدا ہوئے ہیں وہ ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں، ان کا مجموعہ ہی فلکی اجسام یا ہماری کہکشاں کہلاتی ہے۔ کہکشاؤں کی قسمیں۔ کہکشاؤں کی شکلوں کے لحاظ سے ان کی مختلف قسمیں بنائی گئی ہیں۔ اب کہکشاں جس طرح دکھتی ہے اس طرح ان کی بناوٹ کے لحاظ سے کہکشاں کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ جیسے یہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے جو پہلی دکھ رہی ہے غیر منظم، یعنی ایسے کچھ اس کا شیپ نہیں ہے، کچھ صحیح طریقے سے دکھ نہیں رہا ہے، تو اس کو ہم نے اس کا نام دیا ہے غیر منظم۔ نامکمل پیچدار۔ دیکھو پیچ دکھ رہا ہے لیکن پیچ مکمل نہیں دکھ رہا ہے، اس لیے اس کا نام ہے نامکمل پیچدار۔ اب یہ جو ہے یہ والی، اس میں یہ دیکھو انڈے کی شکل کی نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ بیضوی کہکشاں کہلائے گی، اور جس میں ایسے پیچ برابر مکمل ہوئے ہیں تو وہ پیچدار کہکشاں۔ دیکھو یہ چوتھی، دیکھو
برابر پیچ ایسے کمپلیٹ ہے، اس لیے یہ پیچ دار کہکشا کہلائے گی. لیکن اس میں دیکھیں گے آپ یہ والی میں تو یہ پیچ دیکھو پورے مکمل نہیں ہے، اس لیے یہ نامکمل پیچ دار کہکشا کہلائے گی. رات میں ہمیں صاف آسمان پر چمکتے ہوئے ہزاروں ستارے نظر آتے ہیں. نیلے، سفید، پیلے، سرخ ایسے مختلف رنگوں کے ستارے ہم آسمان میں دیکھ سکتے ہیں. عام طور پر ستاروں کی سطح کا درجہ حرارت 3500 سے لے کے 50,000 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے. مطلب ان کی تپش 3500 سے لے کر 50,000 تک ہوتی ہے. درجہ حرارت کے مطابق ستارے اپنا رنگ تبدیل کرتے رہتے ہیں. مطلب جیسے ان کا درجہ حرارت زیادہ کم ہوتا ہے اسی طریقے سے ان کے رنگ میں تبدیلی ہوتی ہے. ستاروں کی قسمیں. اب ستاروں کی قسمیں ہم کو پڑھنا ہے. سورج جیسے ستارے جسے نیر کہتے ہیں، یہ ستارے سرخ نیلے رنگ کے ہوتے ہیں. مثلاً الفا کنتورس شیری وغیرہ، یہ الگ الگ نام ہے ان کا. دوسرا ہے دیو قامت سرخ ستارے، یعنی بہت بڑے سرخ ستارے. یہ ستاروں کا درجہ حرارت 3000 سے لے کے 4000 درجہ سیلسیس تک ہوتا ہے. سورج کی چمک سے 100 گنا زیادہ چمکدار ہو سکتا ہے. وہ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں. مطلب ہم کو سورج کی روشنی اتنی زیادہ لگتی ہے نا، تو یہ جو ستارے ہیں یہ سورج کی روشنی سے بھی 100 گنا زیادہ چمکدار ہیں. عظیم الحبشہ ستارے، یہ دیو قامت سرخ ستاروں سے بڑے ہوتے ہیں. یعنی یہ ابھی جو ہم نے سرخ ستارے پڑھے یہ ان سے بھی بڑے ستارے ہیں، اور سرخ ستارے ہی ہمارے سورج سے بڑے ہیں. تو یعنی یہ سورج سے کتنے زیادہ بڑے ہو گئے. یہ دیو قامت سرخ ستاروں سے بڑے ہوتے ہیں. ان کا درجہ حرارت 3000 سے 4000 کے درمیان ہوتا ہے. اب چوتھا ہے جڑواں ستارے. آسمان میں نصف سے زیادہ تعداد جڑواں ستاروں کی ہیں، یعنی دو ستارے ایک دوسرے کے اطراف گردش کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ دو ستارے ایک دوسرے کے اطراف میں ہی گھومتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں جڑواں ستارے کہا جاتا ہے. بعض اوقات 3 یا 4 ستارے بھی ہو سکتے ہیں. مطلب جڑواں میں صرف 2 ستارے ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار 3 اور 4 ستارے بھی ایک دوسرے کے گرد میں گردش کرتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں جڑواں ستارے کہا جاتا ہے. پانچواں ہے متغیر ستارے. ان ستاروں کی روشنی اور شکل قائم نہیں رہتی، یعنی یہ روشنی بھی ان کی بدلتی رہتی ہے اور شکل بھی ان کی بدلتی رہتی. ان میں مسلسل سکڑاؤ پھیلاؤ ہوتا رہتا ہے. اب شکل کس طرح بڑھتی ہے، کبھی یہ سکڑ جاتے ہیں کبھی پھیل جاتے ہیں. پھیلنے پر ستارے کم توانائی خارج کرتے ہیں، یعنی جب وہ پھیلتے ہیں تو اس میں سے توانائی کم خارج ہوتی ہے، اس وقت اس کی چمک کم ہو جاتی ہے. یعنی جب وہ پھیلتے ہیں تو توانائی کم ہونے کی وجہ سے ان کی چمک کم ہو جاتی ہے، اور جب وہ سکڑتے ہیں تو ان کی درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھتا ہے اور ستارہ زیادہ توانائی خارج کرتا ہے، اس لیے وہ روشن زیادہ ہوتا ہے. مثلاً دمدار ستارہ، تو اس کی ایک مثال کیا بتائی ہے، دمدار ستارہ. ناسا اور اسرو ان اداروں کے ویب سائٹ سے رابطہ کر کے کائنات اور نظام شمسی کے مختلف اجزاء کے متعلق معلومات حاصل کیجیے اور بیاض میں نوٹ کیجیے. یعنی ناسا جو اسی کہکشاں اور فلکیات پر کام کرتی ہے، اور اسرو، تو ان کی ویب سائٹ سے ہم کو دیکھو نیچے یہ دونوں بلو ویب سائٹ دی ہوئی ہے، یہ ویب سائٹ پہ جانا ہے اور زیادہ معلومات حاصل کرنی ہے اور اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے. اس کے بعد مشقی سوالات ہیں جنہیں بھی آپ کو کرنا ہے. پیارے بچوں، آج ہم چھٹی جماعت سائنس کی کتاب سے کائنات کی رنگا رنگی اس سبق کا مطالعہ کریں گے.
پیارے بچوں، اندھیری رات میں جبکہ آسمان بالکل صاف ہو تو آپ کو جنوب سے شمال کی جانب تاروں سے بھرا ہوا ایک سفید دھوئیں کی طرح پٹا نظر آئے گا۔ یہی ہماری کہکشاں ہے۔ اسے اعلیٰ کہکشاں نام سے جانا جاتا ہے۔ بے شمار ستارے اور ان کے سیاروں کے مجموعے کو کہکشاں کہتے ہیں۔ ہمارا نظام شمسی جس کہکشاں میں واقع ہے اسے آکاش گنگا کہتے ہیں۔ ہماری آکاش گنگا کہکشاں کے جس مجموعے میں ہے اس مجموعے کو مقامی کہکشاؤں کا مجموعہ کہتے ہیں۔ کائنات میں ایسی کئی کہکشائیں ہیں۔ بچوں، ہمارا سورج اور پورا نظام شمسی اسی کہکشاں میں ہے جسے آکاش گنگا کہا جاتا ہے۔ آکاش گنگا میں ہمارے سورج سے چھوٹے، اسی طرح جسامت میں ہزاروں گنا بڑے ستارے، ستاروں کے جھرمٹ، سحابیہ، ہوا کے بادل، دھوئیں کے بادل، مردہ ستارے، نئے وجود میں آنے والے ستارے جیسے کئی فلکی اجسام شامل ہیں۔ ہماری آکاش گنگا کے قریب دوسری کہکشاں دیویانی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، بے شمار کہکشائیں، ان کے درمیانی جگہ اور توانائی سب کا شمار کائنات میں ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، کہکشاؤں کی شکلوں کے لحاظ سے ان کی مختلف قسمیں بنائی گئی ہیں۔ نمبر 1 پیچدار کہکشاں، نمبر 2 بیضوی کہکشاں، نمبر 3 نامکمل پیچدار کہکشاں، اور نمبر 4 غیر منظم کہکشاں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں ایڈوین ہبل نامی سائنسداں نے ہماری آکاش گنگا کے باہر کئی دوسری کہکشاؤں کے پائے جانے کا انکشاف کیا؟ ناسا نامی امریکی ادارے نے سن عیسوی 1990 میں ہبل نامی دوربین زمین کے مدار میں چھوڑی۔ اس سے ستاروں کا پتہ لگانا اور تصویریں لینا آسان ہو گیا۔ آئیے بچوں، اب ہم ستاروں کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ رات میں ہمیں صاف آسمان پر چمکتے ہوئے ہزاروں ستارے نظر آتے ہیں جو ہماری آکاش گنگا کے ہی حصے ہیں۔ ہمیں نظر آنے والے ستاروں میں سے کئی ستارے بہت زیادہ روشن تو کئی مدھم ہوتے ہیں۔ نیلے، سفید، پیلے، سرخ، ایسے مختلف رنگوں کے ستارے ہم آسمان میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح خود کی چمک تبدیل کرنے والے ستارے بھی آسمان میں موجود ہیں۔ خاص طور پر گرد کے ذرات اور ہوا کے بڑے سحابیہ کے مقام پر ستارے وجود میں آتے ہیں۔ عام طور پر ستاروں کی سطح کا درجہ حرارت تقریباً 3500 درجہ سینٹی گریڈ سے 50,000 درجہ سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کے مطابق ستارے اپنا رنگ تبدیل کرتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم نظام شمسی کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نظام شمسی میں سورج، سیارے، ذیلی سیارے، دمدار ستارے اور شہاب ثاقب شامل ہیں۔ نظام شمسی میں عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل آسانی سے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ یورینس اور نیپچون کو دوربین کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا۔ آئیے بچوں، سب سے پہلے ہم سورج کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نظام شمسی کے مرکز میں موجود پیلے رنگ کا ستارہ سورج ہے۔ سورج کی سطح کا درجہ حرارت تقریباً 6000 درجہ سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ سورج کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اس میں ہماری زمین کی جسامت کے 13 لاکھ سیارے آسانی سے سما سکتے ہیں۔ سورج کی ثقلی قوت کی وجہ سے ہی نظام شمسی کے اجزام فلکی اس کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ سورج کا قطر تقریباً 13,92,000 کلومیٹر ہے۔ سورج اپنی محوری گردش کے دوران آکاش گنگا کے مرکز کے اطراف نظام شمسی کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم ہمارے نظام شمسی کے 8 سیاروں کی مختصر معلومات حاصل کرتے ہیں، جس میں پہلا سیارہ ہے عطارد۔ یہ سورج کا قریب ترین سیارہ ہے۔ جب یہ سورج سے دور ہوتا ہے تو زمین سے اسے صرف صبح اور شام میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سیارے پر شہاب ثاقب کی وجہ سے پیدا ہونے والے جوالا مکھی کے دہانے کی طرح گڑھے نظر آتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ تیز رفتار سیارہ ہے۔ دوسرا سیارہ ہے زہرہ۔
یہ نظام شمسی کا سب سے روشن سیارہ ہے۔ عام طور پر یہ طلوع آفتاب سے قبل یعنی سورج نکلنے سے پہلے مشرق میں اور غروب آفتاب کے بعد مغرب میں نظر آتا ہے۔ زہرہ خود کے گرد مشرق سے مغرب کی جانب گردش کرتا ہے۔ یہ سب سے گرم سیارہ ہے۔ تیسرا سیارہ ہے ہماری زمین۔ یہ نظام شمسی کا تیسرا سیارہ ہے۔ زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر زندگی نہیں ہے۔ زمین خود ایک مقناطیس ہونے کی وجہ سے اس کے اطراف ایک مقناطیسی میدان ہے۔ اس مقناطیسی میدان کی وجہ سے ہی سورج سے آنے والی مضر شعاعیں قطبین کی جانب مڑ جاتی ہیں۔ چوتھا سیارہ ہے مریخ۔ یہ نظام شمسی کا چوتھا سیارہ ہے۔ مریخ کی مٹی میں لوہے کی موجودگی کی وجہ سے اس کا رنگ سرخی مائل نظر آتا ہے، اس لیے اسے سرخ سیارہ بھی کہتے ہیں۔ مریخ پر نظام شمسی کا سب سے اونچا اور لمبا پہاڑ اولمپس ماس موجود ہے۔ پانچواں سیارہ ہے مشتری۔ یہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ اس میں 1397 کرۂ ارض یعنی زمین آسانی سے سما سکتے ہیں۔ جسامت میں اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہ اپنے محور پر تیزی سے گھومتا ہے۔ اس پر ہمیشہ شدید طوفان آتے ہیں، اس لیے اس سیارے کو طوفان زدہ سیارہ بھی کہتے ہیں۔ چھٹا سیارہ ہے زحل۔ یہ نظام شمسی کا چھٹا سیارہ ہے۔ مشتری کے بعد یہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ زحل ایک منفرد خصوصیت والا سیارہ ہے کیونکہ اس کے اطراف ایک حلقہ ہے۔ اس کی کمیت زمین سے 15 گنا زیادہ ہونے کے باوجود اس کی کثافت انتہائی کم ہے۔ ایسا سمجھیے کہ ایک بڑے سمندر میں اگر اسے ڈال دیا جائے تو وہ آسانی سے تیرتا رہے گا۔ ساتواں سیارہ ہے یورینس۔ یہ نظام شمسی کا ساتواں سیارہ ہے۔ اس سیارے کو بغیر دوربین کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ اپنے محور پر بہت زیادہ جھکا ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکتے ہوئے حرکت کر رہا ہے۔ آٹھواں سیارہ ہے نیپچون۔ یہ نظام شمسی کا آٹھواں سیارہ ہے۔ نیپچون پر ایک ہی موسم تقریباً 41 برس تک رہتا ہے۔ اس سیارے پر بہت تیز ہوائیں چلتی ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم ذیلی سیارے، سیارچے اور بونے سیارے کی معلومات حاصل کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ذیلی سیارے۔ آزادانہ طور پر سورج کے اطراف گردش نہ کرتے ہوئے کسی مخصوص سیارے کے اطراف گردش کرنے والے فلکی اجسام کو ذیلی سیارے کہتے ہیں۔ سیاروں کی طرح ذیلی سیارے بھی اپنے محور پر گردش کرتے ہیں۔ چاند زمین کا ذیلی سیارہ ہے، اس پر آب و ہوا نہیں ہے۔ عطارد اور زہرہ کے سوا دوسرے تمام سیاروں کے ذیلی سیارے ہیں۔ چاند کا محوری اور مداری گردش کا وقفہ 27.3 دن ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم سیارچے دیکھتے ہیں۔ نظام شمسی کے سیاروں کے بننے کے دوران سیارے بننے میں ناکام چھوٹی چھوٹی چٹانوں کو سیارچے کہتے ہیں۔ مریخ اور مشتری کے درمیان فلکی اجسام کا ایک پٹا بن گیا ہے۔ تمام سیارچے سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم بونے سیارے دیکھتے ہیں۔ سورج کے اطراف گھومنے والے چھوٹی جسامت کے فلکی اجسام بونے سیارے کہلاتے ہیں۔ پلوٹو جیسے فلکی اجسام بونے سیارے کہلاتے ہیں۔ پلوٹو کو سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرنے کے لیے 248 سال درکار ہوتے ہیں اور محوری گردش کا وقفہ 6.38 دن ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم دمدار ستارے کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں، دمدار ستارہ یعنی سورج کے اطراف گردش کرنے والا کروی شہابہ ہے۔ دمدار ستارہ دھول اور برف کے ذرات سے مل کر بنتا ہے اور یہ ہمارے نظام شمسی کا ایک حصہ ہے۔ قدیم زمانے سے دمدار ستارے کے زمین کے قریب آنے کو
मनहूस समझा जाता रहा है। जब ये सूरज से दूर होता है तो एक नुक्ते की तरह नजर आता है, और जब ये सूरज के करीब आता है तो सूरज की हरारत और कम फासले की वजह से आसानी से देखा जा सकता है। दुमदार सितारा मुंजमद माए और गर्द के जर्रात से बना होता है। सूरज की हरारत की वजह से दुमदार सितारे का माए गैस में तब्दील होता है। ये गैसें सूरज की मुखालिफ सिमत में फेंकी जाती हैं। इसलिए कुछ दुमदार सितारे लंबे परों जैसे नजर आते हैं। दुमदार सितारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। इनका मदार बड़ा बैज़वी होने की वजह से वो कम या ज्यादा अरसे के बाद आसमान में नजर आते हैं। प्यारे बच्चों, दुमदार सितारों को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। पहला है तवील मुद्दती दुमदार सितारे और दूसरा है कलील मुद्दती दुमदार सितारे। बच्चों, तवील मुद्दती दुमदार सितारों को सूरज के अतराफ एक चक्कर पूरा करने के लिए 200 साल से ज्यादा का अरसा दरकार होता है, और कलील मुद्दती दुमदार सितारों को सूरज के अतराफ एक चक्कर पूरा करने के लिए 200 साल से कम अरसा दरकार होता है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं हेली का दुमदार सितारा सन ईस्वी 1910 के बाद दोबारा सन ईस्वी 1986 में दिखाई दिया। हेली के दुमदार सितारे का मरकजी हिस्सा 16 किलोमीटर लंबा और 7.5 किलोमीटर चौड़ा है। हेली के दुमदार सितारे को सूरज के अतराफ एक चक्कर पूरा करने के लिए 76 साल लगते हैं। आइए बच्चों, अब हम शहाब साकिब की मालूमात हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें कभी कभी आसमान से तारा टूटकर गिरता हुआ नजर आता है। उसको शहाब साकिब का गिरना कहते हैं। कई दफा शहाब साकिब यानी ज़ैली सैयारों के पट्टे से गिरने वाले चट्टानों के टुकड़े होते हैं, लेकिन जो छोटे टुकड़े जमीन की फिजा में दाखिल होते हैं तो फिजाई कुर्रे से रगड़ खाने की वजह से पूरी तरह जल जाते हैं। उन्हें शहाब साकिब कहते हैं। बाज वक्त शहाब साकिब पूरी तरह ना जलकर जमीन की सतह पर आ गिरते हैं। उन्हें शहाबी पत्थर या शहाबा कहते हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील ऐसे ही एक शहाबा के गिरने से बनी है। जमीन की तरह दूसरे फल्की अजसाम पर भी शहाब साकिब और शहाबिये गिरते रहते हैं। प्यारे बच्चों, इसे हमेशा जहन में रखें। दुनिया में होने वाले मुख्तलिफ वाकियात की वजह साइंस है। दुमदार सितारा, शहाब साकिब और गहन वगैरह सबके पीछे साइंसी वजूहात हैं। इसलिए इस ताल्लुक से कोई भी अंधा अकीदा या खौफ नहीं रखना चाहिए। आइए बच्चों, इस सबक से हमने क्या सीखा उसे देखते हैं। नंबर 1, कायनात में बेशुमार कहकशाएं हैं। निजाम शमसी और मुख्तलिफ सितारों के झुरमुट आकाश गंगा के हिस्से हैं। नंबर 2, सूरज की तरह मुख्तलिफ किस्म के सितारे कहकशा में नजर आते हैं। नंबर 3, निजाम शमसी के मुख्तलिफ सैयारे मुनफरिद हैं। उनमें से कुछ के ज़ैली सैयारे हैं और कुछ के नहीं। नंबर 4, दुमदार सितारे की बनावट मुनफरिद है, उसमें तब्दीली होती रहती है। ये था बच्चों छठी जमात साइंस की किताब से 16वां सबक, कायनात की रंगारंगी। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।